کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ چونکہ اب صدر مملکت کی جو مدت ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور اب وہ عبوری صدر ہیں، تو آرٹیکل 48(5) کے تحت بھی جو ان کا اختیار تھا انتخابات کی تاریخ دینے کا، وہ اب نہیں رہا۔ ایک تو یہ ہے کہ دستور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صدر کے دو الیکشنوں کے درمیانی مدت کا ذکر ہے، اور یہ واحد عہدہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ آئندہ صدر تک، یعنی اس عہدے کے آئندہ انتخاب تک یہ اپنی جگہ پہ قائم رہے گا۔ اچھا، کیا یہ الفاظ کسی اور عہدے کے بارے میں دستور میں ہے؟ نہیں ہے۔ نہیں، اچھا، تو اس لیے صدر کے بارے میں یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ جناب صدر صاحب کا چونکہ وہ مدت یا وہ الیکشن کا وقت گزر گیا ہے تو اس لیے صدر صاحب کے اختیارات کم پڑ گئے ہیں، تو ایسا کوئی بات نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو اصول مان لیں تو نگران حکومت تو بالکل قائم ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ تو بغیر انتخاب کی آئی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کا مطلب ہے اس کا تو اختیار زیرو ہے، اور جبکہ اسی کا اختیار پچھلی اسمبلی جو ہے وہ بڑھا کے گئی ہے کہ نگران حکومت کا اختیار جو غیر منتخب ہے اس کا ہم اختیار بڑھا رہے ہیں، تو جو منتخب صدر ہے جس کے بارے میں دستور نے واضح حکم دیا ہوا ہے وہ کمزور پڑ گیا۔ سبحان اللہ، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر صاحب کے اختیارات اب بھی وہی ہیں؟ جی بالکل وہی ہیں، تو اس دلیل پہ تو قربان جائیے۔ تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سٹاپ گیپ انتظامات کے زمرے میں اب ان کی حیثیت آتی ہے، بھائی سٹاپ گیپ ارینجمنٹ تو نگران گورنمنٹ ہے، صدر کہاں سٹاپ گیپ ہوتا ہے؟ اچھا، تو لوگ تو ان کے بارے میں یہی دیکھیں، کہہ رہے لوگ ہیں؟ جو مرضی کہتے ہیں، اب لوگ دستور پڑھتے نہیں ہیں نا، لوگ اب دستور پڑھے بغیر اگر کچھ کہنا چاہتے تو بسم اللہ کہیں، اب انہیں تو کوئی نہیں روک سکتا نا۔ اچھا، یعنی دستور میں یہ بات واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے، صدر اس وقت پاکستان کے اندر واحد کانسٹیٹیوشنل منتخب عہدہ ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، یا سینٹ ہے، اور سب چونکہ ٹاپ پہ پارلیمنٹ کی ٹاپ پہ صدر ہوتا ہے تو لہٰذا صدر واحد ایک منتخب عہدے دار ہے اس وقت موجود پاکستان کے اندر، اور اس کے پاس جتنے اختیارات ہیں وہ ڈیفینیٹلی نگران حکومت سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ کمانڈر ان چیف بھی ہے۔ تو اس لیے صدر کو ایک تو بالکل جو ہم نے پچھلے کچھ عرصے سے اپنی سیاست کی وجہ سے بالکل مذاق بنا لیا ہے، یہ ہمیں طرز عمل اس پہ غور کرنا چاہیے۔ دوسری بات ہے، جہاں تک الیکشن کی ڈیٹ کا تعلق ہے، میری خبر یہ ہے کہ صدر صاحب ابھی اس پہ سنجیدہ نہیں۔ یہ چونکہ ہماری نگران گورنمنٹ انہوں نے چونکہ ایک سوال ہو رہا تھا ایک خاص پیرائے میں، صدر صاحب نے نگران وزیر اعلیٰ جب ان کے سامنے نگران وزیر قانون ان کے سامنے دلائل دے رہے تھے کہ جناب نہیں آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے، تو اس وقت انہوں نے کہا ایک خاص سچویشن پہ ان کا اگر پھر آپ نہیں دیں گے تو پھر میں دوں گا، اس طرح کی بات ہوئی۔ تو اب نگران حکومت کے جو نگران حکومت کے وزیر قانون تھے ان کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئیں، اور انہوں نے باہر جا کے پتہ نہیں کیا کہہ دیا، اور پھر جس کی وجہ سے ایوان صدر کی تردید بھی آئی، جیسے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے۔ دیکھیے، اول تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے نگران وزیر قانون کو یہ ہمت اور جرت یہ کیسے ہوئی کہ وہ صدر کے سامنے جا کے کہیں کہ آپ الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکتے۔ اب آپ سوچیں کہ میں یہ ہمت اور جرت کے الفاظ کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نگران حکومت کیسے کہہ سکتی ہے کہ الیکشن میں ڈیلے ہو؟ ان کا تو کام ہی الیکشن کرانا، ان کا تو کام ہی الیکشن کرانا ہے۔ دوسری بات ہے اگر الیکشن ڈیلے ہوتا ہے وہ تو اس کے بینیفیشری ہیں، تو ایک شخص جو اس بات کا بینیفیشری ہے کہ الیکشن ڈیلے ہو تو وہ پھر الیکشن کے حق میں جا کے دلائل دے گا۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ میں سبحان اللہ میں ایسے وزیر کی داد دیتا ہوں کہ جو بڑی دیدہ دلیری سے جا کے یہ بات بتا رہا ہے کہ جناب نہیں جی الیکشن نہیں کروانے چاہیے، گویا آپ مجھے نگران وزیر قانون کے طور پر قبول کر لیں۔ یہ بلاول بھٹو صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے نگران گورنمنٹ کو کہ کیئر ٹیکر بنے، چیئر ٹیکر نہ بنے۔ جی، تو پھر نگران حکومت کا ایک وزیر اٹھ کے یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ جو پچھلے دنوں جب ایک ریٹ پٹیشن گئی لاہور ہائی کورٹ میں، تو انہوں نے اس ریٹ پٹیشن میں چیلنج کیا گیا تھا پنجاب کی نگران حکومت کو، تو پنجاب کی نگران حکومت نے جواب دیا تو انہیں باقاعدہ طور پہ ڈانٹ پڑی کہ آپ کون ہوتے ہیں اس مسئلے میں آنے والے؟ آپ کا الیکشن، بھائی آپ الیکشن اس بات کو آ کے ڈیفینڈ کریں گے کہ ہاں جی ہماری مدت جو ہے وہ ٹھیک ہے؟ بھائی آپ کی مدت تو متعین ہوتی ہے۔ اب پاکستان میں ایک بہت ساری چیزوں کو جو سیدھی تھی وہ الٹی ہو گئی ہیں، جو الٹی تھی انہیں سیدھا کر دیا گیا، تو اس وجہ سے پاکستان میں ایک چونکہ عجیب و غریب صورتحال پیدا کی ہے۔ تو ہر نگران وزیر کی خواہش یہ ہے کہ میں بھی بس میرا جو عرصہ اقتدار ہے وہ تا قیامت پھیل جائے، اور وہ الیکشن کمیشن وہ جا کے
میں تو حیران ہوں کہ وہ کیسا وزیر قانون ہوگا. میں زیارت بھی کرنا چاہوں گا کہ وہ وزیر قانون جو ہے صدر کو جا کے کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں, الیکشن جو ہے وہ آپ نہیں کروا سکتے. اور الیکشن گویا آپ الیکشن ڈیلے ہونے کا کیس پیش کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات پھر آج میں نے کچھ کوشش کر کے وہ نوٹیفیکیشنز نکالے جن کے تحت ماضی میں الیکشن ہوئے. میں نے کہا سوچے تو صحیح, دیکھیں تو صحیح کہ ماضی میں الیکشن کیسے ہوتے رہے. وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ کوئی نوجوان تھا, اس نے اپنی کلاس ٹیچر کو کہا, کلاس ٹیچر جو فزکس پڑھا رہا تھا, اس نے کہا کہ ایرو ڈائنامکس کا اصول یہ ہے کہ اگر پر اتنے ہوں اور جسم اتنا ہو تو اتنے بڑے پر اور اتنی قوت چاہیے. تو وہ آپ جیسا ذہین نوجوان تھا, اس نے فوری طور پہ حساب لگایا اور اس نے استاد کو کہا سر یہ جو آپ نے فارمولا بتایا نا, مکھی اس کے برابر, مکھی اس پر پورا نہیں اترتی کیونکہ مکھی کے پر چھوٹے ہیں اور جسم بڑا ہے. تو آپ یہ بتائیں پھر یہ کس فارمولے کے تحت اڑ رہی ہے. تو استاد نے بڑی عنایت کی, اس نے کہا بیٹا یہ اپنی جہالت کی وجہ سے اڑ رہی ہے. بات یہ ہے کہ میں بھی سوچ رہا تھا کہ آخر پاکستان میں اتنی دفعہ الیکشن ہوئے 1973 کے, تو کیا پاکستان میں صرف الیکشن کمیشن کی جہالت کی وجہ سے الیکشن ہوتے رہے ہیں یا کوئی ان کے پیچھے سینس بھی تھی. لیکن اب مجھے پتا چلا ہے کہ ہماری جو جہالت ہے الیکشن کمیشن کی وہ کوئی نئی بات نہیں ہے, اور ہماری نالائکی بھی کوئی نئی بات نہیں. آپ ذرا یہ دیکھیے کہ الیکشن کمیشن نہ لگوا لیجیے گا. اچھا یہ جی ہاں جی الیکشن کمیشن توہین بھی ہو سکتی. اچھا جی یہ ہے 20 نومبر 2007 کا جاری کردہ نوٹیفیکیشن, جس کے مطابق 2008 کے الیکشن ہوئے تھے. دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں صرف ایک بات کہی گئی ہے, وہ یہ ہے کہ آرڈر آف دا پریزیڈنٹ آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان. صرف انہوں نے کہا ہے کہ صدر پاکستان نے حکم دیا ہے کہ آپ الیکشن کروائیں. اس میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ اسمبلیوں کی مدت پوری ہو گئی ہے, اس میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ الیکشن کس نے کروانا تھا. انہوں نے اس میں خاص طور پر جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جو عوامی نمائندگی ایکٹ جو اس وقت الیکشن ایکٹ تھا وہ تھا. اچھا اب آپ ذرا آ جائیے 2013 میں. 2013 میں دستور کے آرٹیکل 224 کا حوالہ دیا جس کے مطابق بتایا گیا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ کیسے ہونے, 60 دن میں ہونے, 90 دن میں ہونے. اچھا اس میں دستور کا حوالہ دیا اور پھر صدر اور گورنرز کا حوالہ بھی دیا ہے کہ صدر اور گورنرز اس بات پہ متفق ہو گئے ہیں کہ الیکشن کی یہ ڈیٹ ہونی چاہیے, تو جس کے مطابق 2013 کا الیکشن ہو. اچھا آپ 2018 کا نوٹیفیکیشن دیکھیں. 2018 کا نوٹیفیکیشن کہتا ہے اگین اس میں صرف صدر کا حکم ہے. اس کے بعد آرٹیکل 224 کا حوالہ ہے جس میں وہی بتایا گیا کہ الیکشن 60 دن میں یا 90 دن میں ہوں گے, اور پھر الیکشن ایکٹ کا حوالہ ہے. اچھا اب آپ ذرا یہ بتائیے کہ یہ 3 نوٹیفیکیشن ہیں اور تینوں کی لینگویج الگ الگ ہیں, تینوں نے اپنی اساس مختلف رکھی ہے. گویا ہم پچھلے 50 برسوں میں ایک ایسے نوٹیفیکیشن پر متفق نہیں ہو سکے جس کو بنیاد بنا کے ہم نے الیکشن میں جانا ہے. اور اب اچھا پہلے ان نوٹیفیکیشنز پہ الیکشن ہو گیا, کسی کو کوئی اعتراض نہیں, لیکن اب ہم نے الیکشن کمیشن کو اختیارات جو دے دیے. دیکھیے الیکشن کمیشن کو اختیارات ہم نے سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن دیے ہیں, اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ صدر کو یہ اختیار دیتا ہے, اگرچہ گرے ایریا ہے لیکن پلڑا جو ہے وہ صدر کے حق میں جھکتا ہے. اچھا کہ صدر صاحب ڈیٹ دے سکتے ہیں, صدر صاحب الیکشن کمیشن کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ذرا ڈیٹ دیں, میں نے یہ ڈیٹ فکس کر دی ہے, آپ آگے بڑھیں. لیکن میری معلومات یہ ہے کہ صدر صاحب کا ابھی تک جو ذہن ہے وہ عدالت کے فیصلے کا انتظار. ٹھیک ہے. اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.